کہ پاکستان اسلام کے نام پر قائم ہوا اور انشاءاللہ اسی کے نام پر قائم رہے گا. اور جو عناصر یہ سوچ رہے ہیں کہ اس کے ٹکڑے ہو جائیں گے یا یہ تتر بتر ہو جائے گا یا بکھر جائے گا، یا جو قوتیں اس وقت اندرونی یا بیرونی، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا اگر فضل رہا اور اگر ہمارے قوم کے اپنے اجتماعی اعمال ٹھیک رہے تو اس ملک کی طرف کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا. السلام علیکم. آج میں آپ کے لیے لے کے آؤں ایک بہت ہی زبردست قسم کی ویڈیو اور بہت ہی انفارمیٹیو قسم کی ویڈیو. آج ہم ڈسکس کریں گے جنرل ضیاء الحق. جنرل ضیاء الحق کے بارے میں تفصیلات کچھ میں آپ کو بتاؤں گا. اور ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، میرے چینل پہ نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پر وقت پہنچ سکیں اور اس طرح کی بہت ساری انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو مل سکیں. تو آئیے شروع کرتے ہیں. جنرل محمد ضیاء الحق 1 مارچ 1976 سے لے کے 17 اگست 1988 تک پاکستان کے صدر رہے. جنرل ضیاء الحق پاکستان کی مسلح افواج کے 8ویں سربراہ تھے. انہوں نے 12 اگست 1924 کو جلندھر کے ایک غریب کسان گھر میں آنکھ کھولی اور ان کے والد کا نام محمد اکبر تھا جو کہ کسان تھے. جلندھر اور دہلی میں تعلیم حاصل کی. 1945 میں فوج میں کمیشن ملا. پاکستان بننے سے پہلے وہ فوج میں بھرتی ہو چکے تھے. دوسری جنگ عظیم کے دوران برما، ملایا اور انڈونیشیا میں خدمات انجام دیں. یہ آپ میں سے بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا کہ دوسری جنگ عظیم میں جنرل ضیاء الحق نے خدمات انجام دی ایز اے کمیشن آفیسر آرمی میں. آزادی کے بعد ہجرت کر کے پاکستان آ گئے. 1964 میں لیفٹیننٹ کرنل کے عہدے پر ترقی پائی اور اسٹاف کالج کوئٹہ میں انسٹرکٹر مقرر ہوئے. 1960 سے 1968 تک کے کیوکولر ریجمنٹ کی قیادت کی. اردن کی شاہی افواج میں خدمات انجام دی. مئی 1969 میں آرمڈ ڈویژن کا کرنل اسٹاف اور پھر بریگیڈیئر بنا دیا. 1969 میں بریگیڈیئر کے عہدے پر ان کی ترقی ہوئی ہے. 1973 میں یہ میجر جنرل رہے، یعنی 4 سال بریگیڈیئر بننے کے بعد 1973 میں یہ میجر جنرل بنے اور اپریل 1975 میں لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر ترقی دے کر کور کمانڈر بنا دیا. بہت جلدی ترقی کی انہوں نے. ویسے 1 مارچ 1976 کو جنرل کے عہدے پر ترقی پا کر پاکستان آرمی کے چیف آف اسٹاف مقرر ہوئے. صرف 1 سال کے بعد ہی، 1 سال بھی نہیں بلکہ 11 ماہ کے بعد لیفٹیننٹ جنرل سے جنرل ہو گئے اور چیف آرمی اسٹاف بن گئے. اور 1977 میں پاکستان قومی اتحاد نے عام انتخابات میں عام دھاندلی کا الزام لگایا اور ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف ایک ملک گیر احتجاج کا سلسلہ شروع ہو گیا. یوں ملک میں سیاسی حالت اب طرف ہو گئی جیسا کہ آج کل ہمارے ملک میں حالات چل رہے ہیں. تو اس کے بعد جناب 5 جولائی میں 1977 کو جنرل ضیاء الحق نے مارشل لا نافذ کیا. 5 جولائی 1977 کو ڈکٹیٹرشپ کا آغاز کر دیا ضیاء الحق نے. جنرل ضیاء نے اپنے دور اقتدار میں پاکستان کو ایک اسلامی فلاحی ریاست بنانے کی کوشش کی اور وہ اس چیز کا بار بار دہراتے رہے کہ جی میں نے اسلامی فلاحی ریاست بنایا ہے. دیکھیے اگر ہم ہسٹری پڑھیں تو اس میں چیزیں بہت مختلف ہیں. بہرحال جو بھی رائٹر ہوتا ہے وہ اپنے حساب سے اپنے دماغ اور اپنی سوچ کے مطابق اور اپنے خیالات کے اظہار کرتے ہیں. 17 اگست 1988 کو دشمنوں نے سازش کے ذریعے آپ کو اپنے ساتھیوں سمیت شہید کر دیا. ابھی اس میں سازش کیا ہو سکتی ہے؟ آپ کو بھی پتہ کیا سازش ہوئی تھی اور کہاں سے ہوئی تھی، دشمن کون ہے. ٹھیک ہو گیا. جنرل ضیاء الحق سے محبت بہت سارے لوگ کرتے ہیں. شاید وہ لوگ خاص طور پہ جو کہ اس وقت ایک بڑا مشہور ہوا تھا کہ ضیاء الحق جو ہے نا وہ حاضری لگواتا ہے کہ کون نماز پڑھنے جاتا ہے کون. تو یہ چیزیں میرے خیال میں ایسے نہیں ہوتا ہے. آپ کو قوم بنانی چاہیے. تو اس وقت انہوں نے اس کو قوم نہیں بنایا بلکہ پاکستان کو بہت سے ایسے انہوں نے چیزیں دی ہیں جو کہ ابھی تک ہم بھگت رہے ہیں. ان کا جو ہے نا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں. تو ویسے میں نے ماسٹر کیا ہسٹری میں، تو سچ پوچھو سلیبس کی جو کتابیں ہیں نا ان میں ایک لفظ بھی جو ہے نا وہ جنرل ضیاء الحق کی اس کے حوالے سے جو ہے نا تعریف میں نہیں لکھا گیا، سارے اس کے خلاف لکھے گئے کیونکہ جو سلیبس ہوتا ہے وہ نچوڑ ہوتا ہے. باقی مختلف رائٹر لکھتے رہتے ہیں. بہرحال یہ دور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا دور تھا، فلاحی ریاست تھی. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، لیکن یہ ہے کہ ضیاء الحق جو ہے نا ایک دلیر آدمی تھا.
انڈیا امریکہ ان کو اس نے صحیح نہ ڈالی ہوئی تھی۔ اچھا جی، اس وقت اگر ہم بات کریں کھانے پینے کی اور ان چیزوں کی تو تندور پر اس وقت روٹی 8 آنے کی ملتی تھی، ٹھیک ہے، اور ایک مزدور جو ہے نا 2 وقت کا کھانا وہ 10 روپے میں آرام سے کھا لیتا تھا۔ لیکن ایک چیز یہ ہے کہ اس دور میں انہوں نے تمام سیاسی پارٹیوں پہ پابندی لگا دی تھی، ٹھیک ہو گئے۔ اور جو ہم بچپن میں اسکول میں پڑھتے تھے تو اس وقت اگر کوئی گاؤں سے پڑھا ہے تو اسکول میں وہ چندہ ہوتا تھا، 2 روپے ماہانہ چندہ لیتے تھے، تو یہ جنرل ضیاء الحق نے شروع کیا تھا 2 روپے۔ ضیاء کے دور میں تو 2 روپے بہت چیز ہوتی تھی، لیکن اس کو یہ ہے کہ پرائیویٹ اسکول بہت کم تھے، اور پرائیویٹ اسکول جو تھے نا وہ بھی ان کی فیس بھی بہت ہی کم ہوتی تھی، 15-20 روپے میکسیمم یہ ہوتی تھی۔ بہرحال آج کی نسبت بہت سستا تھا وہ۔ اس کے بعد اگر ہم اس کی بات کریں یہ ٹریننگ کی، فوجی ٹریننگ انہوں نے شروع کرائی تھی، اسکول اور کالجز میں جا کے نا ٹریننگ دیتے تھے، فوجی جا کے ٹریننگ دیتے تھے۔ اس میں یہ ہوتا تھا کہ اس کے اضافی نمبر ان کو ملتے تھے، کسی کو 10 نمبر، کسی کو 20 نمبر، وہ اضافی مل جاتے تھے۔ باعث جو کمپنی ادھر کام کر رہی تھی وہ بہت ایک مطلب سیف محسوس کرتی تھی، کیونکہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہت زبردست تھی اس وقت۔ اور دوسری چیز یہ کہ جو آج کل منرل واٹر ہو یہ اس طرح کی چیز نظر آ رہی ہیں، اس وقت ان چیزوں پہ بالکل پابندی تھی، تو خالص چیزیں بالکل یوز ہوتی تھیں۔ اور اگر اس وقت دیکھا جائے لوگ اس کے ڈر سے نماز بھی بہت پڑھتے تھے، مسجدوں میں رش ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو ضیاء الحق ایک حادثہ ویسے کہا جاتا ہے کہ پراسرار حادثے میں شہید ہو گئے، باہر اس کے پیچھے بھی ایک بہت لمبی سٹوری ہے۔ ضیاء الحق فوت ہوا ہے تو اس کے بعد بینظیر بھٹو کا دور شروع ہو گیا، تو جتنے بھی اس وقت اس نے اسکیمیں شروع کی تھی، جو بھی پروجیکٹ لانچ کیے تھے ضیاء الحق نے، وہ اس نے فوراً بند کر دیے۔ اور بینظیر کا جو دور حکومت تھا نا، اس میں سب سے بڑی چیز یہ تھی کہ زنا بہت زیادہ عام ہو گیا تھا۔ ضیاء الحق جیسی چھوڑ کے گیا ہے، بینظیر آئی ہے تو اس کے بعد بہت زیادہ آزادی ہو گئی تھی، بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ ان چیزوں میں پڑ گئے تھے، زنا اور یہ چیزیں بہت زیادہ ہو گئی تھی۔ باقی اس کے علاوہ تعلیم کا اگر ہم بات کریں ضیاء کے دور کے بعد بینظیر بھٹو کے دور میں، تو تعلیم سرکاری اسکولوں میں تو وہی 7% کی، لیکن جو ہے نا اسٹینڈرڈ تھوڑا لو ہو گیا تھا، لیکن پرائیویٹ اسکول بہت زیادہ بن گئے تھے، انہوں نے فیسیں اپنی مرضی سے لیتے تھے۔ اس کے بعد فلمیں، ڈرامے، ان چیزوں پہ اس نے پابندی لگائی تھی ضیاء الحق نے، وہ ہو گئی ہیں، جگہ جگہ بنانا تصویریں نظر آتی تھی اسٹیج ایکٹریس کی اور فلم سٹار کی اس ٹائم۔ پھر اس کے بعد جناب ضیاء الحق کے دور میں کوئی کسی قسم کا جو ہے نا ڈیم وغیرہ نہیں بنایا گیا، وہ جنرل ایوب نے بنائے تھے سارا۔ ہاں یہ تھا کہ ڈکیتی، زنا، شراب، ان چیزوں پہ بہت سخت سزا ہوتی تھی، اس وجہ سے یہ بہت نہ کم ہو گیا تھا۔ اور سب سے بڑی چیز جو ضیاء کے دور میں ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ روس اور افغانستان کی جو جنگ ہوئی تھی وہ امریکہ کی مدد سے روس کو ہرایا گیا تھا، افغان مجاہدین نے ہرایا تھا اور روس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے تھے، اس میں جنرل ضیاء الحق اور ان کے ساتھ جنرل سے عبد الرحمن، اس کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ اور جو اوجری کیمپ والا واقعہ ہوا تھا اس کی تفصیلات تو سامنے نہیں آئی ابھی تک لوگوں کے سامنے، ویسے آپ دا ریکارڈ یہ ہے کہ جنرل ضیاء الحق اور جنرل عبد الرحمن، یہ 2 بندوں کو صرف علم تھا کہ کیا ہوا ہے۔ جنرل ضیاء الحق نے اس کے بعد جو تحریک خالصان ہے سکھوں کی، وہ بھرپور طریقے سے اس نے شروع کروائی تھی، جس نے ابھی تک انڈیا کو جو ہے نا وہ ناک میں دم کیا ہوا ہے۔ تو خالصانی تحریک بیسیکلی اگر ہم کہیں کہ جنرل ضیاء الحق نے شروع کروائی تھی تو وہ غلط نہ ہوگا، جس کی کمر توڑی آ کے بینظیر بھٹو نے۔ بینظیر بھٹو نے بہت زیادہ نقصان کیا ہے ملک کا اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو۔ باقی یہ لوگ کہتے ہیں کہ جو واحد حکمران تھا جو اپنی اولاد کو سیاست میں نہیں لے کے آیا، تو یہ غلط بات ہے، کیونکہ سیاست میں بندہ اس کو لے کے آتا ہے جب بندہ کہتا ہے کہ اب میرے ختم ہوگی، میرے بعد میری اولاد سنبھالے گی، تو وہ تو ایک کریش ہوا، اس میں اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اس کا بیٹا بھی پیچھے اس قابل نہیں تھا کہ وہ سیاست میں آ سکے، لیکن جب وہ سیاست میں آیا ہے تو ابھی پھر وہ اس کی پارٹی اپنی جگہ وہ سیاست بھی کر رہے ہیں۔ یہ سنا ہے ویسے کوئی نماز روزے کا بہت پابند سے ضیاء الحق۔
تو ایٹم بم جو ہے پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے میں، کیونکہ وہ کام بھٹو کے دور میں شروع ہو گیا تھا، تو جنرل ضیاء الحق نے اس کو جاری رکھا ہے اور بڑے زبردست طریقے سے اس کو آگے بڑھایا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں امریکہ کی، تو امریکہ نے جنرل ضیاء الحق کو کہا تھا کہ آپ جو ہے نا چیزیں ادھر ادھر سے منگواتے ہیں بیرون ملک سے اور ان کو خفیہ رکھتے ہیں، تو ہمیں یہ ہے شک ہے کہ آپ جو ہے نا اٹامک پاور بننا چاہتے ہیں۔ تو جنرل ضیاء الحق نے امریکن صدر ریگن تھا اس کا حوالہ بنا، امریکن صدر ریگن کو خط لکھا تھا کہ ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم ایٹم بم نہیں بنائیں گے، اور ایسی تمام معلومات غلط ہیں۔ تو جنرل ضیاء الحق نے اس چیز کو چھپا کے رکھا ہے۔ تو یہ ایک محب وطن تھے ان کے۔ باقی ان کی اگر بات کریں قبر کی، ان کا جو مزار بنا ہوا ہے فیصل مسجد اسلام آباد میں، فیصل مسجد اسلام آباد میں جیسے آپ انٹر ہوں گے نا، تو لیفٹ سائڈ پہ فیصل مسجد سے پہلے لیفٹ سائڈ پہ ایک بلڈنگ بنی ہوئی ہے چھوٹی سی، اس کے اندر اس کی قبر ہے۔ بہرحال اب تو اس کے بہت خستہ حالت ہے، قبر پہ آپ جائیں تو جانور پھیر رہے ہوتے ہیں، اور وہ مطلب اس طرح کا کوئی حساب کتاب اس کا نہیں ہے۔ بہرحال اوور آج ضیاء الحق نے جو ہے نا انڈیا کو اور امریکہ کو نت ڈال کے رکھی ہوئی تھی صحیح قسم کی، انڈیا کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ بولے ضیاء الحق کے سامنے کوئی بات کرے۔ تو باقی یہ ہے کہ پاکستان میں اس نے اپنے تو کوشش کی ہوگی کہ یہ کرنے کی، اور اس نے ایک اور چیز میں بول رہا ہوں کہ الیکشن میں اس وقت ہماری کچھ مذہبی جماعتیں تھیں، انہیں اکٹھی ہو گئی تھی الیکشن کے لیے، تو اس وقت کہہ رہے ہیں کہ کسی بیرونی ملک اسلامی ملک کے کہنے پہ نام لیا تھا ضیاء الحق کو، انہوں نے منع کیا تھا کہ آپ الیکشن نہ کروائیں، اگر الیکشن کرواتے ہیں تو وہ مذہبی جماعتیں جو دینی جماعتیں اکٹھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، وہ جیت جائیں گی اور ان کی حکومت بن جائے گی، اور یہ اس طرح جو ہے نا ملک ایک سنی اسٹیٹ بن جائے گا، اس طرح جو ہے نا آپ الیکشن نہ کرائیں۔ تو پھر اس نے ریفرینڈم کا اعلان کیا تھا، اور زبردستی ریفرینڈم کرایا گیا تھا، لوگوں سے دوبارہ خود ہی صدر منتخب ہو گیا تھا، اور جنیجو اور ان کو نواشی وغیرہ کو ان کو انہوں نے کابینہ میں شامل کیا تھا۔ ضیاء کے دور میں ہی کراچی میں جو قتل و غارت بہت زیادہ شروع ہو گئی تھی، تو اس سے بہت زیادہ لوگ جو ہے نا قتل ہو رہے تھے۔ یہ اس طرح کے واقعات ہیں۔ بہرحال اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں۔ تو ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔